نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى ال سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم وتلک حجتنا آتیناها ابراہیم علی قومی۔ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی قوم پر حجت بنایا، نرفع درجات من نشاء، ہم جسے چاہتے ہیں درجوں بلند کرتے ہیں، ان ربک حکیم علیم، بے شک کہ تمہارا رب حکمت والا اور جاننے والا ہے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا، ہم نے اسحاق اور یعقوب کو نبوت عطا کی، سب ہدایت پر تھے۔ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قبل، ان سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام ہدایت پر تھے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان، ان کی اولاد سے داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم نیکوں کو ایسے ہی جزا دیتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسیٰ، اور حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں شامل کیا، اولاد ابراہیم میں رکھا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلمۃ اللہ بنایا، روح اللہ بنایا، بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ نسب جو ہے وہ باپ سے چلتا ہے، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حضرت ابراہیم کی اولاد میں رکھا۔ کیوں؟ کیونکہ بی بی مریم حضرت ابراہیم کی اولاد سے تھی۔ تو بی بی مریم حضرت ابراہیم کی اولاد سے تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ کو حضرت ابراہیم کی ذریت میں رکھا، تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور بی بی مریم کی شان کا اور بھی اظہار ہو، دنیا ان کی طرف متوجہ ہو، تاکہ پتہ چلے کہ دنیا کے جو شجرے ہوتے ہیں یقیناً وہ باپ سے ہی چلتے ہیں، مگر کچھ دنیا میں ایسے بھی شجرے ہوتے ہیں کہ جس شجرے کو انسان نہیں بلکہ خود خدائے تعالی بناتا ہے۔ اللہ نے رکھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں، اولاد میں۔ اب آپ دیکھیے ایک اور شجرہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اور آپ کے بیٹے حسنین کریمین۔ حسنین کریمین کو رسول اللہ نے اپنا بیٹا قرار دیا، اور قرآن میں چونکہ اللہ نے ابناءنا و ابناءکم، ہم لاتے ہیں اپنے بیٹے، تم لاؤ اپنے بیٹے، اور رسول اللہ جب مباہلے کے لیے چلے تھے تو اس وقت حسنین کریمین کو لے کر چلے، تو اعلان بھی فرما دیا عملی طور پر پریکٹیکلی کہ حسنین کریمین فرزند رسول اللہ ہیں، حضور کی اولاد ہیں، حضور کے بیٹے ہیں۔ اب یہاں کوئی اگر سوال کرے کہ فاطمہ زہرا جو رسول اللہ کی بیٹی، حسنین ان کے بیٹے، جبکہ شجرہ تو باپ سے چلتا ہے، تو یہ بیٹی کا بیٹا رسول اللہ کے شجرے میں، رسول اللہ کی اولاد میں کیسے آ گیا؟ بس اسی طرح سے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم کے بیٹے ہیں، بیٹی کے بیٹے ہونے کے باوجود حضرت ابراہیم کے شجرے میں آ گئے، اسی طریقے سے حسنین کریمین حضرت فاطمہ کے بیٹے ہو کر رسول اللہ کے شجرے میں آ گئے۔ حضرت عیسیٰ ابراہیم کے شجرے میں آئے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو لایا، اسی طرح سے حسنین کریمین کو اللہ تعالیٰ شجرہ رسول میں لایا، اور اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسنین کریمین کو بیٹا بنایا، جبکہ وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے فرزند تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کچھ شجروں کو اس انداز سے
بنا دیتا ہے تاکہ دنیا والے ادھر متوجہ ہوں، مرکزیت پر غور کریں، پتہ چلے کہ یہ کون شان والے ہیں۔ دنیا کے شجرے تو بنتے ہیں باپ سے، مگر کچھ شجرے ایسے ہیں جسے خدائے تعالیٰ بناتا ہے۔ تو ذرا غور کیجئے، یہ شجرہ حسنین کریمین کا، اور یہ شجرہ چلا فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ۔ حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شان اتنی بلند و بالا، اتنی بلند و بالا ہے کہ الفاظ نیچے رہ جاتے ہیں، اور آپ کی شان اس سے زیادہ بلندیوں کی طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ کی تربیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے پوری زندگی عملی طور پر اپنے آپ کو ایسا رکھا کہ تاریخ نے بہت سارے اوراق الٹے اور لکھے، اپنوں نے بھی لکھا، غیروں نے بھی لکھا، مگر شان سیدہ یہ ہے اور کمال فاطمہ زہرا یہ ہے کہ اپنوں نے بھی لکھا تو یہی لکھا کہ فاطمہ زہرا ایک با کمال خاتون تھیں، جو خطاؤں سے، گناہوں سے بہت دور تھیں، جو دانستہ تو دانستہ، نادانستہ بھی، جن سے کوئی غلطی اور خطا نہیں ہوئی۔ ذرا غور کیجئے، اسی طریقے سے اپنوں نے بھی ان کی شان کو ظاہر کیا۔ یہ ہیں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، بعض لوگ بار بار اس کو حضرت سیدہ کا نام لے کر کے ریپیٹ کرتے ہیں، مگر بعض اسلاف نام لے کر کے نہیں، بلکہ وہ حضرت سیدہ کے احترام میں اپنے طریقے سے وہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں۔ تو ایک حدیث ہے کہ حضرت سیدہ کو مخاطب کر کے ایک بار رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا، میں تمہیں دنیا کا تو مال دے سکتا ہوں۔ میں یہ حدیث کا ایک مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اس پر بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کو عذاب الہی سے نہیں بچا سکتے، تو پھر عام مومنین اور مومنات کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ تو یہاں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ حضور نے یہ بات ابتدائے اسلام میں کہی تھی تاکہ فاطمہ کو میں مخاطب کروں گا مگر میری آواز ہر طرف پہنچ جائے گی، جیسا کہ آج بھی پہنچ رہی ہے۔ بتانا یہ ہے کہ ایمان چاہیے، یعنی اے میرے رشتہ داروں، اے میرے قرابت داروں، اگر ایمان نہیں ہوگا، میرا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، میں اس کی بخشش و مغفرت نہیں کراؤں گا، کیونکہ اس کے لیے ایمان چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے خاندان والا ہونے کے باوجود ابو لہب کا کیا ٹھکانہ ہوا۔ سورہ تبت یدا ابی لہب پڑھ لیجئے، ہلاک ہو جائے، ٹوٹ جائے ابو لہب کے ہاتھ، ہلاک ہو جائے ابو لہب۔ خاندان والا تھا مگر گیا جہنم میں۔ تو یہاں بتانا یہی ہے کہ اگر تمہیں رسول اللہ سے فائدہ لینا ہے تو تمہیں ایمان والا ہونا پڑے گا۔ تو حضرت فاطمہ زہرا کی طرف رسول اللہ دیکھ رہے ہیں مگر مخاطب ہیں اپنے قرابت داروں سے، یہ ایک سمجھنے کی بات ہے۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کیا فرمایا، انہو لیس من اہلک، کہ اے نوح وہ تمہارا اہل نہیں ہے۔ کنعان جو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا وہ سیلاب میں غرق ہو گیا اور حضرت نوح علیہ السلام کی طرف نہیں گیا۔ تو نوح علیہ السلام وہ ایک نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود بھی حضرت نوح علیہ السلام اسے اس لیے نہیں بچا سکے کیونکہ وہ ایمان نہیں لایا۔ تو ایمان نجات کے لیے ضروری ہے۔ تو یہاں پر یہ بھی بتانا ہے کہ صرف اگر آپ دیکھیں گے کوئی اپنے آپ کو اولاد رسول کہے اور خدا نخواستہ وہ بدعقیدہ ہے تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ وہ آپ سے دور ہو گیا ہے۔ اسی لیے اولاد رسول اور ساتھ ہی ساتھ اگر اس کا عقیدہ بھی صحیح ہے تو پھر یہ نور علی نور کی بات ہو جاتی ہے۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حضور سے فائدہ تو پہنچتا ہی ہے، یہ تو قرآن بیان کر رہا، میں اس کا جواب بھی دے دوں۔
ولو، یہ تو عاشق تو سمجھتے ہیں، فوری طور پر سمجھ جاتے ہیں، لیکن جو نہیں سمجھتے ان کے لیے میں ایک آیت پڑھ دیتا ہوں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے محبوب، یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں، اگر کوئی گناہ خطا کر بیٹھے، جاؤ کا تیری بارگاہ میں آئے۔ اب آپ دیکھیے حضور کی بارگاہ کی طرف اللہ بھیج رہا، اور اس کے بعد فاستغفر اللہ، وہ استغفار کریں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر کے توبہ کریں۔ واستغفر لهم الرسول، اور رسول اللہ ان کے سفارشی بن جائے، لوجد اللہ توابا رحیما، تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ بھی قبول فرمائے گا، ان پر رحم فرمائے گا۔ تو گنہگار مومن کے تو حضور کام آ رہے ہیں، ان کی بخشش بھی، ان کی مغفرت بھی فرما رہے ہیں، کیونکہ حضور اگر شفاعت نہیں کریں گے تو ہمارا ہاتھ کون تھامے گا؟ مگر ایمان چاہیے۔ حضور نے جو ایمان، جو اسلام تمہیں دیا، وہ تمہیں قبول کرنا پڑے گا، کلمے کو پڑھنا پڑے گا، اور زبان سے بھی کہنا ہے، اور دل سے اس کی تصدیق بھی کرنا پڑے گا۔ آپ دیکھیے، تو جو کلمے والے ہیں اگرچہ گنہگار بدعمل ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ استغفار کریں، توبہ کریں، پھر رسول ان کے سفارشی بن جائے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔ ذرا غور کیجئے، یہ ایمان کی نسبت اگر کسی کو حاصل ہو جائے تو نسبت غلامی کی بنیاد پر رسول اللہ اسے فائدہ پہنچا رہے ہیں، تو نسبت کو اگر فائدہ ہے، ایمان ہونا چاہیے۔ اگر ایمان ہو تو جب نسبت کو فائدہ ہے تو نسب کو کتنا فائدہ ہوگا؟ ذرا غور کیجئے، نسب کو فائدہ، اور اسی قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ نے 2 یتیم کے خزانے کو، سورہ کہف کو پڑھیے، اس لیے محفوظ رکھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کیونکہ ان کے والدین نیک تھے۔ جن کے والدین نیک ہوتے ہیں اللہ ان کی اولاد پر کرم فرماتا ہے، یہ تو قرآن میں ہے، سورہ کہف پڑھ کے دیکھ لیجئے۔ اب مجھے بتائیے، کوئی ہے دنیا میں جو رسول اللہ سے زیادہ نیک ہو، جو رسول اللہ سے زیادہ باکمال ہو؟ جب نیک باپ کی نیکی کا فائدہ اس کی اولاد کو پہنچ رہا ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو حضور کی طرف سے فائدہ کیوں نہیں پہنچے گا؟ اور جن کی بات میں کر رہا ہوں، سیدہ طیبہ طاہرہ، ان کی تو تربیت ایسی کہ جامع شخصیت، ہر اعتبار سے، شوہر ان سے راضی، والد ان سے راضی، پڑوسی ان سے راضی، اور امت کے سارے لوگ ان سے راضی، یہاں تک کہ آپ ذرا غور تو کیجئے، اپنے دروازے پر اگر یتیم، مسکین، اسیر بھی آ جائے تو پھر وہ کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق کیوں نہ ہو، اپنے آگے کی روٹی اس کے حوالے کر دیں، تو اپنوں کو بھی راضی کیا، غیروں کو بھی کبھی ناراض نہ کیا۔ تو ذرا غور کیجئے، تو یہ وہ مقام ہے، یہ شان ہے اس خاندان کی، اور اس میں انفرادی حیثیت رکھتی ہیں حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ ذرا غور کیجئے، ایسی شاندار آپ نے تربیت فرمائی کہ حسنین جیسے فرزند دنیا میں سورج و چاند کی طرح چمکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، حضرت حسنین کریمین یہ آپ کی تربیت کا ہی تو نتیجہ ہیں، اور آپ نے ایک خاتون اور ایک زوجہ کا اور ایک ماں کا حق اتنا حسن و خوبی کے ساتھ ادا کیا ہے کہ دنیا کی ہر عورت جب سوچتی ہے کہ میں کون سا عمل کروں اور کس کی سیرت پر چلوں، کس خاتون کے سیرت کو اپناؤں جس سے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، فوری طور پر ذہن ایک ہی شخصیت کی طرف امیڈیٹ جاتا ہے، وہ دختر رسول اللہ کی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی طرف جاتا ہے۔ شوہر کو انہوں نے راضی رکھا، اولاد کی بہترین تربیت فرمائی، والدین ان سے راضی۔ آپ ذرا غور کیجئے، اعز و اقربا، رشتہ دار سب راضی، اور امت کا ہر فرد سیدہ پر سلام پیش کرتا ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی سیدہ کائنات کے صدقے ہم سب پر اپنا خصوصی فضل فرمائے، اور ہماری عبادات کو قبول فرمائے، اس وبا سے نجات عطا فرمائے، اور انہی کے صدقے وسیلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ ہم سب کی طرف ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔